ساتھ ہی ہیں نا، اس مضمون کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں علی کے لال کے زواروں کے دل سجدہ کریں۔ چلیں آگے، نالیوں نہ میرے، جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اسی تن تنہا رہے ونجیے تے یہ بھی ہو سکتا ہے سارے بول پویں۔ میرا بھرا تو میرے نال ہی ہے نا، بہت خیر ہے۔ جملہ علی کے عباس عسکری کا نہیں، اب بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ جملہ ہے علامہ علی مبید کا، علامہ علی مبید ابتہی۔ میں نے بات کی ہے کربلا پہ اور کعبہ پہ، جہاں دنیا داروں کا سر سجدہ کرے وہ کعبہ، جہاں زائر حسین کا دل سجدہ کرے وہ کربلا۔ اب اس چیز کو ذہن میں، اور کاش یہ علاقہ نہ ہوتا، ہم سب بین الحرمین کربلا معلیٰ میں بیٹھے ہوتے۔ آپ ایک بار روضہ حسین کو اور ایک بار روضہ ابو الفضل العباس کو دیکھتے، پھر میں یہ جملہ کہتا، پھر میں آپ کے چہروں کو دیکھتا کہ آپ پہ گزرتی کیا ہے۔ علامہ یار کبیر والا زداری ایک باری وقت کیمرہ پھیرو، بندہ دسو یار جب ہاتھ نہیں چاہتا۔ علامہ علی بھیا مجھے تنہا نہ کرنا، علامہ علی مبید کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی، دماغ سوچ سوچ کے تھک گیا، یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق، جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک کربلا اتنا فاصلہ ہی حسین اور غازی کے روزے کے درمیان۔ ہاں یہ حق تھا، یہ جوانی سلامت، یہ ہاتھ سلامت رہے یار، مل کے بولو سخینا لکلندہ، اور جوانیاں مانو، یہ جوانیاں سلامت رہے۔ جتنا فاصلہ حج کے موقع پر، سر جی پلیز آگے آئیے گا، جتنا فاصلہ حج کے موقع پر، اب میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو میں نے صرف کراچی میں کی ہیں، پنجاب پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوا، جتنا فاصلہ حج کے موقع پر صفا و مروہ کے درمیان دیکھا گیا، اتنا فاصلہ ٹھیک کربلا میں، سیم اتنا فاصلہ، اور روضہ حسین اور روضہ ابو الفضل العباس کے درمیان۔ آگے بلایا آپ کو میں نے مولا کا واسطہ، اور ایسا نہ ہو کہ میں کربلا کی تڑپ پہ گفتگو کر رہا ہوں اور کوئی ایک بندہ ایسا نہ ہو جو اپنے ساتھ کے 20 بندوں کو بے مزہ کر دے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ بندہ اپنا سر دھنے، اپنے چہرے سے ایسا بتائے کہ بات یہاں پر آئی ہے، باقی راہ جانے تو شاہ جانے۔ جتنا فاصلہ، وہ کہتے ہیں اتفاق ہے کہ حسن اتفاق، جو فاصلہ صفا، یہ باتیں پہلے سنی ہو تو حکم کیجئے گا، جو فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان، وہی فاصلہ روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان۔ یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق؟ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نہ یہ اتفاق ہے نہ یہ حسن اتفاق، مولا کا واسطہ، نہ یہ اتفاق ہے نہ یہ حسن اتفاق ہے کہ جتنا فاصلہ مکہ میں صفا مروہ کے درمیان ہے۔ آئیے بسم اللہ، توقیر شاہ صاحب تشریف لے آئے، بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں، بابا ریاض شاہ جی کے فرزند، میرے مولا نوکری قبول فرمائے۔ بیٹھیں تو میں اگلی بات کروں گا، میرے مولا سلامت رکھیں انشاءاللہ، یہ بھی دعائیں فرمائیں گے۔ بات اتھے آؤ تو داد دیو کر مالے، آپ کا تو گھر ہے، میں آپ کے آنے سے پہلے سن چکا ہوں، اجازت لے کر گزارش کی ہے کہ جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ٹھیک اتنا فاصلہ روضہ حسین اور روضہ ابو الفضل العباس کے درمیان۔ اتفاق یہ اس لیے پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے، اتفاق یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اتفاق تب ہوتا جب قبریں قبیلہ بنی اسد والوں نے بنائی ہوتی۔ قبروں میں یہ فاصلہ، شاہ صاحب میں آپ کے آنے سے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ کربلا سے آئے ہوئے 2 دن ہوئے، اور پہلی بار یہ بات کی ہی کراچی شہدائے کربلا انچولی کے ممبر سے، جہاں پر رشید ترابی صاحب، جہاں پر خطیب اکبر، خطیب الایمان، خطیب اعظم جیسے لوگ پڑھ گئے۔ علی عباس عسکری کی کیا بساط ہے، لیکن پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، کچھ کراچی ماحول ایسا ہو گیا۔ دل میرا بڑا ہے کہ جوان جہاں پر آ چکے ہیں نا، یہاں سے اب نیچے نہ جائیں، اوپر نہ بھی جا سکیں تو نیچے نہ جائیں۔ اب یہ دیکھنا، ارے جتنا صفا مروہ کے درمیان اتنا ہی ان دونوں روزوں کے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق تب ہوتا جب عام بندے نے لاشیں دفنائی ہوتی، لاشیں دفن کی ہیں حجت خدا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے مظہر میں آخر تک ہاتھ بلند چاہوں گا، اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں روزوں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے سید سجاد نے قیامت تک ہر آنے والے صاحب دل کو یہی تو بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔
بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو ہاتھ اٹھائے پیچھے تک، مل کے بولو حیدر حیدر. ہاں یہ حق ہے. مل کے نعرہ حیدری. کریے تو صحت طبیعت. انداز تیرا سب کے تخیر سے جدا ہے. توجہ فرمائیے جی. انداز تیرا سب کے تخیر سے جدا ہے. بے عیب ہے جو ذات وہ زمانے کا خدا ہے، اور دھوم ہے زمانے میں تیرے زور بیاں کی. تجھ پہ اللہ کا کرم آل محمد کی عطا ہے. میرے بھائی بہت، میرے بھائی بہت، میرے بھائی بہت، میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت زیادہ آپ نے، میں تو خاکے پا بھی نہیں میرے بھائی. اتنے بڑے بڑے لوگ اس ممبر پہ کھڑے ہونے کے قابل. مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ میرے بھائی بہت شکریہ. سر. اچھا جی، اب واپس آئیے ذرا. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا. سر جی صرف شعر یاد کر کے ممبر تے نہیں آیا، میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی 2-4 شعر پڑھوں گا. ممبر کٹے سام تھوڑا پب شب رلا کہ میں رل سا تسی شاید پیراں تے اٹھ پو. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کھیڈ نہیں ہے نا، گل کرنی ہے. ہر کوئی جو مجمع کھڑا کر رہا ہے، شاہ جی ہن کو مجمع کھڑا کرنا وڈی گل بچ گئی ہے 2023 دے وچ. بات کرتے ہیں. آئیے، اسلام کا حج کعبہ میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے. مقدمین کی فکریں ہیں، خدا غری کے رحمت فرمائے. میں بڑا چاہتا ہوں کہ آپ اس جملے کو ویسے سمجھیں جتنے دل سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. علماء فرمایا کرتے تھے یہ جو عشق والا حج ہے نا، میرے قد سے بڑی بات ہے. ایک بار یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج کے کعبے کا نام ہے حسین ابن علی. بھائی پریشان ہو گئے آپ؟ ذرا ہاتھوں کو کھولیے اور ہاتھ بلند کیجیے. عشق والے حج کا جو کعبہ ہے نا، کرمال میں چنگے چنگے بلندے یکدم ہی ڈھے ویندے. آج مجلس بھی سنتے پہ ہو تو نیندر بھی پوری کریں دے پہ ہو. اچھا جب سے علی کلی ہے. اجازت ہے جی بات آگے بڑھائیں. یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اور صرف اس کے کعبے کو حسین نہیں کہتے، اس کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. عشق والے حج کا جو مکہ ہے اسے کربلا کہتے ہیں. عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن حیدر کہتے ہیں. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. اگلی بات کہوں، پکی بات ہے کہوں، عشق والے حج میں مقام زمزم کو وہ پانی کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے. عشق والے حج میں مقام ابراہیم کو علی اکبر کہتے ہیں. اس مجمع میں جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے وہ تصدیق بھی کریں، تائید بھی کریں، اور جو کعبے کے دیدار کو نہیں گئے، بابا توقیر سچی میں دامن پھیلا کے کہتا ہوں خدا انہیں اپنے گھر کی زیارت کرائے، وہ ایک بار جائیں، جا کے دیکھیں. اور اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم گوگل تو کر سکتے ہیں. جب آپ کعبے میں جاتے ہیں وہاں پر ایک جنت کا پتھر ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا. وہ بندہ ٹکر برباد کرے سی یار جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا. جنت کا ایک پتھر ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. کربلا معلیٰ میں عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں.
बाखुदा फिर कह रहा हूं मैं दाद के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। बंद किया जाए यार अब ये सवाल कि हम करबला क्यों जाते हैं। लाखों रुपए खर्च, दुनिया इतनी जिद्दत पकड़ चुकी है, इन बातों की वैल्यू नहीं रही, ये चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं। हमसे ये न पूछा जाए कि हम करबला क्यों जाते हैं। मैं कहता हूं अब सिर्फ एक बार करबला को स्टडी करें, आप एक बार करबला को अपने अंदर उतारें। हमारा वादा है आप हमसे ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि हम करबला क्यों जाते हैं, ये जरूर पूछेंगे कि हम करबला से क्यों आते हैं। जाते क्यों हैं दूर की बात, ये जरूर पूछोगे कि हम करबला से आते क्यों। बड़े से बड़े दौलतमंद आपके इलाके में भी बैठे होंगे। मुझे बताया गया ना कि मिंबर पे आपने जब मिंबर पे आना है तो कम से कम यहाँ पर 40% अहले सुन्नत भाइयों का मजमा, और ये बहुत खुशी की बात है। ज़ाकिरीन को पता चले कि मजमा मिक्स है तो वो परेशान हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ये खुशी की बात है। मिंबर हुसैन से जो बात की जाए उसका पैराया इतना बड़ा हो कि दूसरे मजहब का बंदा भी कम अज़ कम ये कहने पे मजबूर हो जाए कि भले मैं वहाँ का नहीं हूँ लेकिन इतना मानूंगा कि उस तहजीब याफ्ता कौम की तरबियत बाब मदीनतुल इल्म ने की। आप लिमिटेड कम्युनिटी के लिए बात ही ना करें ना। जब मिंबर सिर्फ शियों के लिए हो तो शियों के लिए बात करें, जब मिंबर इंसानियत के मौसम का है फिर बात इतनी बड़ी करें कि इंसानियत के लिए पैगाम, मौजूद भी इंसानियत ही होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में शियत के लिए नहीं गए थे। अब तौकीर शाह जी इनके वालिद पूरी हिस्ट्री यार इस ख़ानदान से आप वाकिफ़ हैं, कितना इन्होंने काम किया है। मैं इनके होते हुए बात कर रहा हूँ। हम बेचारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिया बन के सोचा, क्यों? क्योंकि हमारी सोच फिरका वाराना हो गई है। शियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिया बन के समझा, अहले सुन्नत भाइयों ने, जुमला कह रहा हूँ शाह साहब, कम से कम आपसे मुझे दुआ जरूर चाहिए, अहले सुन्नत भाइयों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुन्नी बन के समझा, और हम दोनों फैमिलीज ने ये नहीं समझा कि हुसैन मजहबी सोचों में समाने वाला किरदार ही नहीं। इस गल तो भी नारा लग गया ने वद कर मालूम। शाह साहब माजरत चाहता हूँ, मेरी नज़र बाद में पड़ी है। बड़े बड़े दौलतमंद लोगों को यहाँ बड़े बड़े लोग प्रोटोकॉल देते होंगे, करबला ने ये प्रोटोकॉल से ख़त्म कर दिए। बात वो करूँगा जो अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। ये तमाम प्रोटोकॉल करबला ने ख़त्म कर दिए। गरीब आदमी को यहाँ इंसान नहीं समझा जाता। खुदा की कसम अब तो गुर्बत से बड़ी गाली कोई नहीं बची। जो हालात बन चुके हैं, गरीब आदमी से ज़्यादा ऐब वाला बंदा ही कोई नहीं समझा जाता, और अमीर आदमी जो भी है उसको सब कुछ समझा जाता है। करबला ये प्रोटोकॉल्स नहीं होते। हुसैन बादशाह ने ये तमाम रिक्वायरमेंट्स ख़त्म कर दी हैं। भीख मांग मांग के यहाँ से आज़ादार करबला जाता है। मैंने पूरी दुनिया में दौलतमंद को प्रोटोकॉल मिलते देखे और गरीब को ज़मीन पे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए देखा है, लेकिन पूरे रुए ज़मीन पे वाहिद धरती है हुसैन बादशाह की, जिसका नाम है करबला, जहाँ गरीब से गरीब ज़व्वार के मेज़बान भी जन्नत के सरदार होते हैं। नहीं आप दाद देंगे, मसला ही नहीं है सर जी, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। मैं वो जाकिर ही नहीं हूँ जिसे दाद न मिले तो उसे रात को बेचैनी में नींद ना आती हो। बहुत मजे, बल्कि मैं एंजॉय करता हूँ उन मजमों को जो दाद नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जोर भी बच जाता है। आप दाद अपने पास संभाल के रखिए, हम अपनी बात करते हैं। शाह साहब आ गए, मैं बिल्कुल ये आखिरी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ यार। करबला गरीब से गरीब ज़व्वार की मेज़बानी भी जन्नत के सरदार करते। किस फिलोसफर का जुमला था, मुझे फितरत के अदल पे यकीन उस दिन आया जब मुझे ये पता चला कि महंगे से महंगे बेड और फुटपाथ पे सोने वाले दोनों की कब्र अंदर से एक जैसी होती है। दौलतमंद बंदे की, ये पैसों के पुजारी आदमी की कब्र के अंदर कोई अल्लाह माफी दे, कोई ये ऐसे मोल्टी फॉर्म तो नहीं लगे होते। उसकी भी कब्र वैसी ही है जैसे भूखा मरने वाले की कब्र, अंदर तो माहौल एक जैसा है ना। शाह साहब मैं खुद इंसान हूँ, सन भी बड़े बड़े लोगों नाल काम पाउंदे रहंदे ने, बड़े बड़े लोगों दे बड़े बड़े हाथ पाउंदे ने कर मालिओ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी डिमांड्स हैं। मैं भी जब घर से करबला के लिए निकला था, मैंने सोचा था पता नहीं क्या क्या हुसैन बादशाह से मांगना है। इज्जत हुसैन की कसम, वाहिद बादशाह है हुसैन, वाहिद वड्डा वे मेरा मुर्शद हुसैन, जिसके रोजे की कब्र की जाली में हाथ डालकर मांगने वाले को दुनिया मांगते हुए शर्म आती है। अच्छा नहीं लगता कब्र हुसैन पे खड़े हो के बंदा कहे मौला मुझे टिकटॉक पे फॉलोवर ज्यादा कर दे।
مولا میرا یورپ دا ویزا لگ جائے تے حالات کو نہیں، مولا مجھے فلاں گاڑی چاہ رہے، نور کے محل میں کھڑے ہو کے کوئی خاک کی دنیا مانگتا ہے۔ ہاں ایک چیز، ایک بات خدا بابا جی شرم آتی ہے، بندہ کے منگے، ہاتھ امام حسین دے قبر دی جالی چوے تے بندہ کے اتھے کے منگے، بندہ دنیا اس کے نام پہ مرنا مانگتی ہے اور وہ اپنے زوار کو کفن میں زندگی رکھ کے واپس بھیج دیتا ہے۔ اور چپ کر کے ببو، منہ گھٹ کے ببو، متیں داد نہ دینی پوے تو اللہ دی قسم ہے بالکل مکائی کرنا میں اپنی نوکری۔ ایک چیز مانگنا، ایک چیز کہ مولا زندگی وہ دیجئے جس پہ آپ راضی ہیں، اور پھر تیری سوچ ہے حسین کتنا کریم ہے، تیری سوچ ہے پھر حسین کتنا کریم ہے۔ چلو ہن ویدے ہیں بھی تسی ہاتھ کیویں نہ چاہندے، مصرع پڑھو مولانا بلال کاظمی کا، تمہاری سوچ ہے زندگی وہ ہی ہو۔ کبیر والا عزاداری ایک بار دوبارہ میرا بھائی کیمرے سے تکلیف کرے گا، اب مجھے بندہ بتائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ مسئلہ داد کا نہیں، مسئلہ بات کا ہے، مانگنا وہ زندگی جس پہ وہ راضی ہو۔ حسین بادشاہ کی پھر کتنی کریمی ہوگی یہ میں بھی نہیں جانتا۔ مولانا بلال کاظمی نے بات ہی لاک کر دی، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے۔ ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی۔ 80 کلومیٹر کا سفر یار، مولا علی علیہ السلام کے حرم سے چلو امام حسین علیہ السلام کے حرم تک۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا رئیس نہیں دیکھا یار جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو۔ پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں، کربلا کھانے کے لیے نہیں، کربلا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں۔ بابا جی میں پتہ نہیں کتنی بار رو چکا ہوں جب سے میں زواری سے واپس آیا ہوں، خدا کی قسم کربلا کی زمین کہاں، ہم بیچارے۔ میر انیس نے کہا تھا وہاں قدم کا ہے کیا کام، اے خدا توبہ سروں سے چلنے کا عالم ہے کوچہ ہائے نجف۔ خوشا زمین معلا زہ فضائے نجف، بہار خلد بھی ہے شائق ہوائے نجف۔ شراب بنتی ہے سرقہ علی کے روزے پر، یہ معجزہ نہیں دیکھا کہیں سوائے نجف۔ ارے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یار، میں کربلا کی زمین کہاں، ہم بیچارے کہاں، چند قدم ہم غریبوں کے زمین نصیب میں لکھے تھے، وہ راہیں آج بھی وہیں پہ قائم ہیں، وہ قدم آج بھی وہیں پہ ہیں، ہم یہاں آ گئے۔ اور جو بھی کربلا جاتا ہے اس سے پوچھئے گا جسم واپس آ جاتا ہے دل وہیں چھوڑ گیا۔ میں جڑا مننا اس بندے نے یار جڑا شیعہ نہیں، جڑا مسلمان بھی نہیں ہے یار، ایک برٹش گورا جو مسلمان ہی نہیں ہے، جو خدا کو ماننے کا بھی تصور نہیں رکھتا، اس کے اپنے لفظ ہیں کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن دل وہاں رہ چکا۔ پتہ نہیں اس دھرتی میں ایسا کیا تھا۔ کربلا آپ کو سینسیٹیو کرتی ہے، کربلا آپ کو نازک کرتی ہے، کربلا آپ کے دل کو دوسروں کا درد محسوس کرنے کے قابل بناتی۔ گزارش میری سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں کتنی بار یاد کر کے رو چکا ہوں بابا جی ان آوازوں کو جو اطراف کے موقبوں سے آتی تھیں، یا ظاہر یا ظاہر یا ظاہر، ایک نوالا میرے دسترخوان سے کھا لے، ایک گھونٹ پانی کا میرے گھر سے پی لے، میں فاطمہ زہرا کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ بڑا مشکل ہے، خدا کی قسم کربلا جانا بڑا مشکل ہے۔ 3 سال کا عرصہ شاہ صاحب میں 3 بار گیا ہوں ایئرپورٹ پر، کبھی امیگریشن کا مسئلہ بن گیا، کبھی ویکسینیشن کا مسئلہ بن گیا، کبھی کوئی مسئلہ بن گیا، میں ایئرپورٹ بورڈنگ پاس پکڑ کر بھی کربلا نہیں جا سکتا۔ کربلا جانا آسان نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کربلا جانا مشکل ہے لیکن کربلا چھوڑنا اس سے بھی مشکل ہے۔ جس وقت آپ کا سالار آپ کو بتاتا ہے نا کہ یہ آخری رات ہے، کل ہمارا قافلہ کہیں اور جائے گا، صبح 8-9 بجے جتنے بھی بجے وہ وقت دے، بسیں تیار ہوں گی، کوئی دیر نہ کرے، باقی عزواروں کو اس کی وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے۔ خدا کی قسم نماز فجر کے بعد روضہ حسین کی جالی میں ہاتھ ڈال کے جب زوار کہتا ہے مولا آخری سلام کو آیا، مولا عزت کا واسطہ دوبارہ ضرور بلائیے گا، مولا پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، کم از کم جو کربلا کے زوار بیٹھے ہیں وہ تو سر اٹھائیں۔
قبر حسین کا سلام، قبر غازی کا سلام، قبر غازی کا سلام کر کے واپس اپنے ہوٹل کی جانب چلتے ہیں. سامان اٹھانا ہے، بسوں میں رکھنا ہے، آگے کاظمین یا نجف کی زیارات کو جانا ہے. گلی میں واپس جا رہا ہے اور مڑ کے نا، میں آپ کو زوار کی حالت بتا رہا ہوں، مڑ کے. اور میں نے بھی کیا ہے، کچھ نہ کرو یار، کم از کم دیکھو تو میں مصائب بھی نہیں پڑھیا، میں فضائل بھی نہیں پڑھیا، تسی واہ واہ بھی کر دے پے یار، تہاڈی اکھاں چ ہنج ہے یار. مڑ کے زوار ایسے گلیوں سے مڑ کے نا روضہ حسین کی ایک جھلک، ایک آخری دیدار، کوئی منظر نظر آ جائے. بس میں بیٹھ گیا، بس نکل پڑی ہے، ارے دور سے کسی روڈ سے قبر حسین کا ایک مینار نظر آ جائے، سمجھ نہیں آتی. جس نے حسین کو دیکھا نہیں اس کے لیے حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے، تو وہ بہن جو شام جا رہی اس نے بھائی کا بے کفن لاشا دھوپ میں کیسے چھوڑا. حسین میں بغیر دفن کیے تیری لاش دھوپ میں چھوڑ کے، حسین میں سر برہنا اپنے ہاتھوں کو پسے گردن ڈسن میں بندھے ہوئے، حسین میں تیری لاش دھوپ پہ چھوڑ کے جا رہی. یہ جو آپ زوار قبر حسین کو مڑ کے دیکھتے ہیں نا، یہ سنت ہے اس بی بی کی جو بن پلانے اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے مڑ کے بے کفن بھائی کا لاشا دیکھتی. یہ سنت ہے اس 4 سال کی بیٹی کی جو 1600 میل کے سفر میں بار بار اپنے بھائی کے زنجیر ہلا کے پوچھتی تھی، بھیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مر گیا. ارے ہم نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے یار، ہم نے تو صرف ان کا ذکر سنا ہے نا. جب ہمارے دلوں میں کربلا، اربعین حسینی یا غریب کا چہلم کرنے کی اتنی حسرت ہے، تو وہ جو بیٹی 4 سال کی شام میں سو رہی ہے، کیا وہ بیٹی نہیں چاہتی کہ اپنے باپ سے ملے؟ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے، جناب عباس کی شہادت ہوئی، شہادت سے پہلے رکابوں پہ زور دے کر دور سے خیام گاہ کی طرف دیکھا تو 4 سال کی سید زادی نظر آئی. دور سے سکینہ نے عباس کو دیکھا اور عباس نے سکینہ کو دیکھا. بس یہ چچا بھتیجی کی آخری ملاقات ہے. اس کے بعد مشکی نہر پہ سو گیا، خشک ہونٹ لے کر سید زادی شام چلی گئی. وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ. ابن منظر صحابی میرے امام سجاد علیہ السلام کا حضور، میرے بھائیوں، میرے مولا، سادات غیر سادات، اللہ کرے میں جملہ، بالخصوص ایک بہن، میری مائیں، میری بہنیں، سید زادیاں، خدا اس قوم کی ہر بیٹی کو شرم و حیا کی دولت سے نوازے. بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے. جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے اللہ کرے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، کبھی وہ دکھ نہ دیکھے. جو میری بہنیں ہیں خدا ان کے نصیب نیک کریں، جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنا نصیب فرمائے. میری ایک بہن سے بات ہے، ایک بیٹی سے بات ہے. ابن منظر نے پوچھا، مولا 36 سال سے کربلا کو یاد کر کے خون رو رہے ہیں، مولا شام کو یاد کر کے خون رو رہے ہیں، ایسا بھی کیا ہے شام میں؟ کربلا کو یاد کر کے روتے ہوئے کم دیکھا ہے، شام کو یاد کر کے روتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے، ایسا کیا ہے؟ فرماتے ہیں یوں تو کربلا بھی ظلم ہوئے، یوں تو محسوس نہ کیجیے گا، میں اجازت لوں گا سادات سے، اجازت دیں گے میں پھر جملہ کہوں گا. مولا شام میں ایسا کیا ہے؟ فرمایا ظلم تو تمام راہ ہوئے لیکن شام پہ مجھے دکھ بڑا ہے. مولا دکھ کیا ہے؟ فرمایا تمام راہ ظلم ہوئے لیکن بازار شام میں جب ہمارا قافلہ داخل ہوا ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے. مولا شام کے بازار میں ایسا بھی کیا ہوا؟ فرماتے ہیں سارے راہ مارتے آئے تھے لیکن جب ہم شام کے بازار میں پہنچے تو رنگ ایسے تبدیل ہوئے. واحد بازار شام ہے جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو، او آواز دے غازی کو، سکینہ اب تیرا عباس نظر نہیں. او میں صدقے اللہ، او میں قربان. حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ میرا بھائی، ایک جملہ میرے بھائی، حوصلہ میرے مولا ان آنکھوں پہ اپنا رحم فرمائیں. بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے جوانی میں، میں صدقے بن گیا. ایک جملہ آپ سے اجازت لے کر پڑھنا چاہوں گا. سکینہ تیرا چاچا، میں امام حسین کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرتا ہوں، 3 بہن پڑھتا ہوں، ممبر میں سید کے حوالے کرتا ہوں. ارباب اعضاء میں نے سارا مضمون سمیٹ دیا. میری بات کسی شیعہ سے نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس کیمرے میں وہ بندہ بھی کم از کم محسوس کرے جو مسلمان بھی نہیں ہے، جسے خدا نے بیٹی دی ہے.
بیٹی ایک ایسی خدا کی رحمت ہے بابا جی، میں ان لوگوں کی زبانوں سے فکر سن چکا ہوں جنہیں بیٹی کی عزت معلوم ہوئی ہے نا، با خدا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر مزید اولاد کی حسرت ہی نہیں ہے، ہمیں بیٹے چاہیے ہی نہیں۔ خدا گواہ ہے جو لوگ بیٹی کے مقام کو سمجھ گئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں مصائب اپنا شروع کر رہا ہوں، تمہید ختم کر رہا ہوں۔ ارباب ازا، آدھی رات کا وقت، پرایا ملک، پرایا دیس، زندان کا اندھیرا، 4 سال کی سید زادی، ڈری ہوئی ایک یتیمہ، سہمی ہوئی ایک یتیمہ، تھکی ہوئی ایک یتیمہ۔ میری گل دھیاں والے بندے نال ہے، میری گل صرف شیعہ نال نہیں ہے۔ مجھے بتایا گیا، ہمارے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے اہل سنت برادران جنہیں خدا شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے یار، کم از کم آپ وزن کیجئے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تھکی ہوئی پیاسی سید زادی اچانک اٹھی، وقت کیوں واری واری دھی والے مخاطب پہ کردہ، ننھے ننھے قدم چلتی ہوئی پھوپھی کے قریب آئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اچانک دامن ہلا کے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، پھوپھی مجھے بابا ملا دے۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے نہیں کر سکتا، اتنی رعایت ہوتی ہے، کوشش کرے اتنا سوچئے کہ میں صدقے یہی سوچنا ہے کہ یہ آنکھ سے گرنے والا آنسو غریب زہرا کے دکھوں کا، زخموں کا مرہم ہے۔ مقدمین پڑھتے تھے، علماء نے لکھا، جو اشک عزادار کی آنکھ سے گرتا ہے، میری مخدومہ اسے شیشی میں بند کر کے اپنے بیٹے کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ عزادار کے اشک عزا میں اتنی برکت ہے کہ حسین غریب کے زخموں پہ وہ اشک لگاتی ہیں۔ عزادار کے آنسو سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا ہر زخم بھر جاتا ہے، نہیں بھرتے تو 2 زخم، وہ جسم پہ نہیں وہ دل پہ ہے، ایک جوان بیٹے کی برچی کا زخم، ایک بہن کے برقعے کا زخم۔ بس اتنا سوچنا، تمہارا آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ سکینہ، تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا، بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ میں وقت آدھا پہ یار، بندہ دھی والا سر جاوے۔ رو کے فرماتی ہیں، نہیں پھوپھی اماں، پھوپھی میں نے سال برابر کی بات نہیں کی، میں آج کہہ رہی ہوں ایسا نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بابا آئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بابا نے اٹھایا تھا، مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں، میرے پاس آ گیا، پھوپھی مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بزرگوں اجازت دے، آنکھاں گلی گل، مجھے کیا درد ہے، مجھے بابا لا دو۔ 4 سال کی سید زادی کے رونے کی آواز یزید کے محل تک گئی، یہ ملعون اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھا، بے چینی میں دربان کو بلا کے کہتا ہے، کون رو رہا ہے؟ یزید کے دربار نے کہا، شام میں کون روتا ہے؟ وہی پردیسن رو رہی ہے۔ اس کے دربان نے کہا، وہی یتیمہ رو رہی ہے جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ فرمائش، دربان نے کہا، بچی کہتی ہے مجھے باپ کا سر لا دو۔ القصہ مختصر، میں آپ آکھیا ہی ہونا، آپ آتا پہ سر چاہتے میں نے ویک شاید تیری ہنج ڈھاندی ہوئے، شاید تو ہائے کرتا ہوں میں، بات سخت ہے، میری زبان میں طاقت نہیں، میں اشارے سے سمجھاؤں گا۔ جا جا جا، آج بچی سال کے بعد، 4 سال کی بیٹی، جا بچی کو باپ کا سر دیا۔ ہن میں نے دیکھی، یزید کے نوکر نے علی سیدہ کا لال سمجھ کے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے مظلوم کے سر کو اٹھایا۔ جناب سجاد نے رو کے فرمایا، کمینہ اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پر حوصلہ، اس کی ماں کئی دن ماتم۔ میرا بھرا، یا اند نہ بلا میں آ، یا اب وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جو ماتم نہ کرے۔ شاہ صاحب دوبارہ اجازت لے کر جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب وہ بندہ سر نیچے کرے جو ماتم نہیں کر سکتا۔ مجلس شام غریبہ، علامہ رشید ترابی ریڈیو پاکستان پہ پڑھ رہے تھے، اس جملے کے بعد بیان موقوف کرنا پڑ گیا۔ فرماتے تھے، کیسے سر اٹھایا میں نہیں جانتا، کیسے زندان کے دروازے تک لایا میں نہیں جانتا۔ ترابی صاحب فرماتے تھے، میں فقط اتنا جانتا ہوں، حسین کا سر سجاد کی جھولی میں آ گیا، غریب کے کچھ بال اس ملعون کے ہاتھ میں رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، او میں صدقے، جی میں قربان ہوں، میں قربان ہوں۔ ارباب ازا بیان سمیٹ رہا ہوں، مجھے ذرا خود فیصلہ کر کے بتائیے، 3.5-4 سال کی ایک بیٹی 1 سال کے بعد اپنے باپ سے ملے،
बाप पराए मुल्क में हो तो बेटियां कैसे इंतजार करती हैं? बाप के आने में कई दिन हो बेटियां तैयारियां शुरू कर देती हैं। अम्मा मेरा बाबा सुबह आएगा, और रात बेटियां सोती नहीं है। सुबह एयरपोर्ट पे बाबा को लेने कितनी तड़प होती है छोटी बेटी में अपने बाप से मिलने की। और 1 साल के बाद अगर जिंदान में एक बेटी अपने बाप को देखे, आंखें खुले तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर हो, दाएं की जुल्फें बाएं हों, बाएं की दाएं हों, चेहरे पे तमाचों के निशान हो, दाढ़ी पे खून से खिजाब हो। 3 बहन किए मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, शाम की जमीन में जलजला आया, रो के फरमाती है बाबा अपना अपना मुकद्दर है। बाबा कभी आप मेरे, कभी मैं आपके सीने पे सोती थी, बाबा आज आप मेरे सीने पे सो रहे हैं। झोली में बाप के सर को लिया, ये 3 बहन मुझे करने हैं। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, अल्लाह करे आप समझ जाएं। शाम की जमीन में जलजला, बीबियों ने दीवारों में टक्करें मारी, बाप के सर को सामने रखा, झोली में रख के रो के फरमाती है बाबा बाबा एक बार आंखें खोल। बाबा साल गुजर गया, बाबा आज मैं थक गई हूँ, बाबा मेरे चंद सवाल हैं। ओ बाबा आंखें खोल के मुझे देख, ओ बाबा मुझे सिर्फ इतना बता, मुझे इस उम्र में यतीम किसने कर दिया? गरीब की आंखें नहीं खुली, बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, रो के फरमाती है बाबा पता नहीं तो कीर शाह वो बंदा कौन है यार जो मातम नहीं कर सकता, जो हाय नहीं कर सकता। रो के फरमाती है बाबा आंखें खोल के मुझे देख, ओ बाबा जो तूने ईद वाले दिन पहनाए थे वो शिमर ले गया, ओ बाबा वो ऐसे ले गया मेरे कान खत्म हो गए, ओ बाबा मेरे कान गोशवारे जी जी। हौसला हौसला, एक फिक्र मुझे कहने देना। ओ बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल, मैंने इतना तवील मसाइब कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जे जुड़ गए सैयद इजाजत लेके, ओ बाबा मेरे कान गोशवारे पहनने के काबिल नहीं रहे। 2 बहन की है, बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता, बेटी ने सवाल करने का रंग बदला, बेदा जिंदान में खड़ी हो गई। हर बीबी ने दीवारों में टकरे मारी, बाप के कटे हुए सर को अपने हाथों पे लिया, रो के फरमाती है बाबा बाबा आज मेरा दिल बन गया है, ओ बाबा आज तेरी सकीना थक गई है, ओ बाबा तुझे अली अकबर की जवानी का वास्ता, ओ बाबा जो शिमर ने मुझे तमाचे मारे तुझे उन तमाचों का वास्ता, ओ बाबा तुझे वास्ता मेरी जद्दा के शिकस्ता पहलू का, ओ बाबा एक बार अपनी आंखें खोल। ओ बाबा आपको याद है आपने शबे आशूर मुझे कहा था सकीना लंबा सफर है, मेरी मजबूर बहनों को तंग नहीं करना। ओ बाबा ये सारी बहनें बैठी हैं, आप इनसे पूछ लें मैंने 1600 मील के सफर में आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा। ओ बाबा मुझे तमाचे लगे मैंने शिकायत नहीं की, पर बाबा आज थक गई हूँ और मेरी गुर्बत का वास्ता आंखें खोल के मुझे देख और मुझे देख के बता बाबा तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो? ओ बाबा मैं बूढ़ी हो गई, ओ बाबा मेरे बाल सफेद हो गए, ओ बाबा मुझे शाम की गर्मी खा गई, ओ बाबा मुझे शिमर के तमाचे खा गए।